السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مختلف ایشوز کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیتے رہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی طرف رہتا ہے، کیونکہ صحت ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ہر گھر کو واسطہ پڑتا ہے اور ہر گھر کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پر کسی نہ کسی ہیلتھ فیسلٹی میں جاتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت ہی زیادہ ہائپ ہوئی تھی لیاری کالج آف نرسنگ کی، جو کہ میل کے لیے ہے۔ وہاں پر پچھلے کئی ماہ سے شکایت آ رہی تھی کہ وہاں کی پرنسپل جو تھیں مس شبانہ بلوچ صاحبہ، ان پر کرپشن کے الزامات بھی لگائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری کرپشن کی وہاں اسٹوریز سامنے آئیں، اور یہ اسٹوریز کوئی سنی سنائی باتیں نہیں تھیں، بلکہ جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، جن بچوں کا سٹائپنڈ مبینہ طور پر غبن کیا گیا، کھایا گیا، اس میں کرپشن کی گئی، وہ بچے میڈیا کے سامنے آنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کے صرف کہنے پر اعتبار کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ ان بچوں کو سامنے آنا پڑا۔ پھر جب بچوں نے آواز اٹھائی تو جماعت اسلامی کے ایم پی اے جناب عبدالرشید صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور دیکھنے میں آیا کہ اور مختلف گروپس یا پارٹیز یا مختلف فورمز کی جانب سے ان بچوں کی حمایت نہیں کی گئی۔ جب یہ بچے احتجاج کرتے رہے، کراچی پریس کلب کے باہر بھی انہوں نے احتجاج کیا، اور پھر کچھ دن پہلے جب ہم نے اپنا پچھلا شو کیا تھا اس دوران انہوں نے سندھ سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کیا تھا ایک بار پھر، اور شبانہ بلوچ صاحبہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ احتجاج کے دوران شبانہ بلوچ صاحبہ اپنی ایک ٹیم کے ساتھ، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، جن میں سے کچھ کی شناخت ہوئی اور کچھ کی نہیں ہوئی، کچھ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ 89 ڈیز والے ہائرڈ سٹاف نرسز ہیں یا سٹاف ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس تھے، ان کے ساتھ وہاں پر وہ پہنچی اور انہوں نے ہلہ بول دیا اور احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بڑے پیمانے پہ رپورٹ ہوا، میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا، سوشل میڈیا پر بھی رپورٹ ہوا۔ اس کے بعد جا کے پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور شبانہ بلوچ صاحبہ کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور انہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ شبانہ بلوچ صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ گریڈ 17 کی نرسنگ انسٹرکٹر ہیں، اور جو پرنسپل کا عہدہ ہے وہ گریڈ 19 کا ہے۔ اس حوالے سے معزز عدالتوں کے متعدد احکامات موجود ہیں کہ او پی ایس پہ اور آؤٹ آف ٹرن لوگوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے۔ لیکن محکمہ صحت سندھ میں ایسی کئی مثالیں ماضی میں بھی تھیں، اب اس وقت بھی موجود ہیں کہ لوور گریڈ کے لوگ ہائر گریڈ کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دھڑلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ جو معلومات دے رہے ہیں، اس میں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں یا اس حوالے سے اگر کوئی معلومات آپ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے لائیو نمبر پر کال کر کے اس پروگرام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جب یہ خبر آئی کہ شبانہ بلوچ صاحبہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، تو جو احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس تھے وہ کافی حد تک ان میں اطمینان دیکھا گیا اور انہوں نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ شبانہ بلوچ صاحبہ، ان کی ساتھی خواتین اور دیگر لوگوں پر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ اس کے اگلے ہی دن اور یا غالباً 2 دن بعد ایک اور ایف آئی آر کاٹ دی گئی، اور وہ ایف آئی آر اسٹوڈنٹس کی طرف سے نہیں تھی بلکہ شبانہ بلوچ صاحبہ کی طرف سے تھی اور احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس کے خلاف تھی۔ اور ان اسٹوڈنٹس میں کچھ ایسے لوگوں کے بھی نام شامل تھے جو وہاں پہ پروٹیسٹ میں موجود نہیں تھے۔ اس میں ایک نام جواز شعیب صاحب کا بھی تھا، جو کہ اس سے قبل میڈیا سے وابستہ رہے ہیں اور اب جماعت اسلامی کے ایکٹیو ایک ورکر کی حیثیت سے اور ایک سماجی رہنما کی حیثیت سے لیاری کے علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا بھی نام اس ایف آئی آر میں شامل کر دیا گیا۔ اور جب ہمیں پتہ چلا تو میں نے رابطہ کیا جواز شعیب صاحب سے اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ وہ وہاں اس واقعے کے دوران وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ وہاں پر تو کیا، اس پروٹیسٹ میں تو کیا، وہ سندھ سیکریٹریٹ کے آس پاس بھی موجود نہیں تھے، لیکن ان کا نام بھی شامل کر دیا گیا۔ تو بظاہر یہ کارروائی پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یا متعلقہ ایس ایچ او کی جانب سے یا متعلقہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے کی گئی، اور اس کا ایک بظاہر مقصد یہ نظر آتا ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے، تاکہ دونوں طرف کے جو گروپس ہیں ان کی ایف آئی آر بھی ہوئی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری ایف آئی آر شبانہ بلوچ صاحبہ کی طرف سے بھی کر دی گئی، جو کہ سوشل میڈیا پر جب ویڈیوز چلی اور ہمارے پاس بھی پہنچی
تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ شبانہ بلوچ صاحبہ جب انہوں نے ہم سے بھی بات کی تھی تو وہ یہ بار بار یہ الزام دہرا رہی تھی کہ کچھ لڑکے ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور کچھ کے پاس انہوں نے اسلحہ بھی دیکھا، لیکن ان کے اس الزام کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا، چونکہ اس وقت وہاں پر میڈیا بھی موجود تھا، سوشل میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے، وہاں پر کیمرے چل رہے تھے، ویڈیوز کیمرے چل رہے تھے، لیکن اس بات کا کوئی جو ہے وہ ثبوت سامنے نہیں آیا تھا، تاہم انہوں نے جا کر ایف آئی آر کٹوا دی۔ اب اس کے بعد لیٹسٹ آج کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ آج کی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دوں، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آپ ایک طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایسے عناصر ہیں جو اپنے سے اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں، لوور گریڈ پر ہونے کے باوجود، آپ خود سوچیں نا، بتائیں اتنے کتنے افسر ہیں جو منظور نظر ہیں، اتنے کتنے افسر ہیں کہ جن کا عہدہ اس گریڈ کا نہیں ہے، جو لوور گریڈ کے ملازم ہیں یا افسر ہیں اور وہ ہائر گریڈ پر بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بہت زیادہ نہیں لیکن ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہ محکمہ صحت سندھ کے منظور نظر بتائے جاتے ہیں، اور شبانہ بلوچ صاحبہ کا بھی تعلق ایسے ہی افراد سے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کا جو گروپ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، اور لیاری کے حوالے سے اور میل نرسنگ اسکول کے حوالے سے وہ کھلم کھلا اسٹوڈنٹس کو مبینہ طور پر دھمکیاں بھی دیتی رہی ہیں، اور سب سے یہ کہتی رہی ہیں کہ میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا، آپ لوگوں کو جو کرنا ہے آپ جا کے کریں، اور احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس پر اس وقت تک بھی میل اسکول آف نرسنگ لیاری میں داخلہ بند ہے، ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، انہیں اس اپنے اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے جہاں پر وہ پڑھ رہے ہیں، جہاں ان کا ایڈمیشن ہے۔ تو اس طرح سے ایک اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد کا مستقبل تاریک کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے مستقبل سے بھی کھیلا جا رہا ہے، ان کا کیریئر بھی تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لیکن اس پر سونے پہ سہاگا اب یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ نے نہ جانے پروٹیسٹ کے پریشر پہ یا میڈیا پہ رپورٹنگ کے پریشر میں یا ویسے ہی جینولی ایک غلط کام کو غلط سمجھتے ہوئے شبانہ بلوچ صاحبہ کو عہدے سے تو ہٹا دیا، لیکن آج محکمہ صحت سندھ کا ایک اور لیٹر ہمارے سامنے پہنچا، اور وہ ہم تک بھی پہنچا اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر ہوا۔ وہ لیٹر یہ تھا کہ شبانہ بلوچ صاحبہ کو جو رپورٹ کرنے کا لیٹر جاری ہوا تھا وہ لیٹر واپس لے لیا گیا۔ دیٹ مینس کہ ان کا ٹرانسفر منسوخ ہو گیا اور وہ واپس پرنسپل کی سیٹ پر بحال ہو گئیں اور وہاں وہ واپس چلی گئیں۔ تو بڑے ہی مطلب عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنی بڑی چیزیں ہونے کے باوجود، اور اس لیٹر میں ریزن کیا بتائی گئی ہے کہ جی جب تک اس پوسٹ کے لیے کوئی افسر نہیں ملتا تب تک کے لیے وہ واپس جو ہے وہ وہاں پہ کام کریں گے۔ تو کیا محکمہ صحت سندھ میں گریڈ 19 کے افسران ختم ہو گئے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گریڈ 19 کے افسران کہاں ہیں جن کو ان کے عہدوں پر ہونا چاہیے تھا، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس اور بھی بہت ساری جگہوں پر ایسے افسران موجود ہیں، تو انہیں لا کر کیوں نہیں پوسٹ کیا گیا، اور یہ لیٹر واپس کیوں لینا پڑا، اس کی نوبت کیا آئی، جو کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا، پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے تھا، اور اس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ لیٹر واپس لیا گیا۔ لیکن اس کی وجہ جو بھی ہو، جو کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے سامنے آ جائے، لیکن فی الحال اس سے محکمہ صحت سندھ کا جو امیج ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے کہ ایک ایسی خاتون جس پر کرپشن کے الزامات ہیں، ایک ایسی خاتون کے جس کا رویہ سر عام نہ صرف ہم نے آپ نے بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے اپنے طالب علموں کے ساتھ سلوک کر رہی تھی، اور وہ کس طرح سے ان طالب علموں کے گریبان پکڑ پکڑ کر ان پر تشدد کر رہی تھی، اور وہ کس طرح سے ان بچوں کو جو مستقبل کے معمار ہیں، جو نرسز بننا چاہتے ہیں، کس طرح سے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مار رہی تھی۔ یہ تو سب نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایک ایکشن تو ہمیں نظر آیا، لیکن اس کے بعد وہ ایکشن جو ہے وہ انڈو ہو گیا، اور ریئیکشن میں اس ایکشن کے ریئیکشن میں وہ انڈو ہو گیا۔ تو اس پر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو تشویش ہے، جو لوگ محکمہ صحت سندھ میں میرٹ دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس گریڈ کی سیٹ ہے اس پر اسی گریڈ کا افسر بیٹھنا چاہیے تاکہ جو معاملات ہیں وہ صحیح سے چلیں اور واقعی میں جو میرٹ ہے اس کا ایک بول بالا جو ہے وہ ہو جائے۔ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے جناب عبدالرشید صاحب سے، جو کہ ایم پی ہیں جماعت اسلامی کے، لیکن ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے جواز شعیب صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان سے بات کی تھی دن میں فون پہ، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی، لیکن اب وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر وہ فون پہ اویلیبل ہوتے تو ہم ان سے مزید بھی بات چیت کر لیتے۔ اور ایک اور چیز یہ کہ اس عمل کے بعد جو نرسنگ کے بچے ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نظر نہیں آتے۔
ہم نے کئی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے احتجاج کیا تھا، جو احتجاج میں شریک رہے ہیں، اور انہیں انوائٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے شو میں آئیں اور آ کے اس پہ بات کریں، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر ہے جب یہ اتنا بڑا آپ دیکھیں سسٹم سیٹ اپ، لوگ چلانے والے، کرپشن کے الزامات سر عام، اسٹوڈنٹ آ کے سر عام بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک گروپ کا بندہ جو ہے وہ ساتھ بھیجا جاتا ہے، بینک میں وہ ساتھ ہوتا ہے، جب وہ چیک نکالتے ہیں، جب وہ پیسے نکالتے ہیں وہ بندہ ساتھ ہوتا ہے، جب پیسے نکال کے آتے ہیں اسی وقت وہ بندہ ان سے پیسے لے لیتا ہے، اپنے بیگ میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد وہ رفو چکر ہو جاتا ہے، واپس کالج کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے الزامات کے بعد بھی اس طرح کا جو ہے وہ ایکشن دیکھنے میں آیا، لیکن اس کے بعد اسے انڈو کر دیا گیا۔ یہاں پر میں ایک چیز اور بتا دوں، اس سے نہ صرف لیاری میل اسکول آف نرسنگ کے اسٹوڈنٹس میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے سندھ بھر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں بھی مایوسی کی ایک لہر دوڑی ہے، اور وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسی کیا طاقت تھی شبانہ بلوچ صاحبہ کے پاس کہ انہوں نے اپنا وہ لیٹر منسوخ کرا دیا۔ اس حوالے سے میں نے وزیر صحت سندھ محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیچو صاحبہ سے بھی رابطہ کیا ہے، سیکریٹری صحت جناب ذوالفقار شاہ صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے۔ شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح کوئی جواب دینے سے گریزاں ہیں اور وہ کوئی جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم ذریعے نے مجھے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شبانہ بلوچ صاحبہ کے خلاف اگلے 1 یا 2 دن میں دوبارہ ایک سخت کارروائی ہونے والی ہے، اور ان کا یہاں سے تبادلہ بھی کر دیا جائے گا۔ یہ میرے ذرائع نے مجھے خبر دی ہے، اور ابھی اس شو کے دوران ہی یہ مجھے کنفرمیشن ملی ہے کہ محترمہ شبانہ صاحبہ کے خلاف کل یا پرسوں میں کارروائی ہو جائے گی، اور وہاں پہ ایک اور سینئر افسر کا تقرر کیا جائے گا پرنسپل کے طور پر، اور اس کے بعد وہاں سے شبانہ صاحبہ کو ہٹا دیا جائے گا دوبارہ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف اور بھی اسی نوعیت کا کوئی ایکشن لیا جائے۔ ناظرین، یہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی ہے لیاری میل اسکول آف نرسنگ کے حوالے سے، اور اب ہم یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ کو بتائیں گے کہ سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ سزا یافتہ افسران کا گڑھ کیسے بن گیا ہے۔ وہاں جو لوگ اس وقت موجود ہیں، جو وہاں ڈائریکٹر موجود ہیں، کنٹرولر موجود ہیں، اور انہوں نے جو اور اپنے ملازمین بلائے ہیں، ان سب کو کیوں سزا ہوئی تھی، کس بات پہ سزا ہوئی تھی، اور پھر انہیں واپس کیوں بلایا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔